الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے اور ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، ان کو فالو کرنا، ان کے مطابق، ان کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ نہیں مانتے،
جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، ان لوگوں پر جنت کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، دسمبر کا یہ مہینہ ہے، آخری دن چل رہے ہیں، یہ سال جیسے ہی ختم ہوتا ہے 2025 میں لوگ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ سال شروع ہوتا ہے، جنوری 1 تاریخ کو نیا سال، جو کہ یہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا ایک رواج ہے، جو آج کے مسلمانوں کے معاشرے میں، آج معاشرے کے اندر یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ نیا سال کا تہوار بنانا، ہیپی نیو ایئر کے نام سے لوگ بے حیائی فحاشی کے نام سے نیو ایئر بنانا، اس کے تعلق سے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ نیا سال کی مبارکباد کسی کو دینا، ان کے رسم و رواج میں، ان کے تہواروں میں، ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں جانے کا ہمیں شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسی چیز کو میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے، اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وقت ہے۔ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وقت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس وقت کی قدر و اہمیت کو لوگوں کے سامنے بتانے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ وقت کی قسم کھائی۔ اللہ رب العالمین نے، آپ لوگوں کی یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جس چیز کی بھی قسم کھاتا ہے، جس کی بھی قسم کھاتا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت، اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھپ جائے، قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دن اور رات کی قسم کھائی، اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْعَصْرِ، زمانے کی قسم۔ اس طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین وقت کی قسم کھاتے ہوئے لوگوں کو یہ متنبہ کر دیا ہے کہ وقت کی اہمیت جانو، وقت کی قدر کرو۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے والفجر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور اس کی 10 راتوں کی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فجر کی، یہاں پر بھی وقت کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ تو فجر کا جو وقت ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا مقام، وہ اونچا عزت کا مقام رکھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی، یہ زمانہ جس زمانے سے ہم گزر رہے، جو زمانہ ہم سے چھوٹ گیا، گزر گیا، وہ بھی قیمتی ہے، جو گزرنے والا ہے وہ بھی بہت بڑا قیمتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان تمام آیتوں کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ وقت یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اس وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے لیے وقت کیا ہے؟ نجات ہے۔ اگر اس وقت کو وہ غلط استعمال کرتا ہے، وہ اس کے لیے وہ وقت کیا ہے؟ تباہ برباد کر دیتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں انسان آج اسی وقت کو، جو سال کیا ہے ختم ہو رہا ہے، جس سال کے ختم ہونے پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لوگ کیا ہے محفلیں سجا کر کیا ہے اس میں اپنی خوشیاں مناتے ہیں، نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، نئے سال کی شروعات پر نئی نئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، نیا طریقہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ
اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، یعنی جس سال سے جو سال ختم ہونے جا رہا ہے، آج ہمارے مسلمان کیا ہے، یہ یہودیوں کی اور نصارہ کی یہ کیا ہے رواج ہے، ان کے تہواروں میں آج ہمارے مسلمان بھی کیا ہے شرکت کرتے ہیں، ان کی رواج میں شرکت کرتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انسان سال سے، دنوں سے، مہینوں سے جب گزر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت کے بالکل قریب ہوتے جا رہا ہے، آخرت کے بالکل قریب ہوتے جا رہا ہے، قبر کی منزل کے قریب وہ بالکل قریب ہوتے جا رہا ہے۔ یہ کوئی خوشی منانے کا ہے میرے بھائی؟ یہ سال جب ہم سے گزر جاتا ہے، دن ہم سے گزر جاتا ہے، ایک وقت ہم سے گزر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم 100 مرتبہ ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے سال بھر میں ہم نے کتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں، کتنے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، کتنے ہم سے کتنے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، اس کا حساب و کتاب ہمیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ایک کاروبار، جس طرح ایک تجارت کہے پورا دن تجارت کرنے کے بعد آخر میں حساب و کتاب کرتا ہے، اسی طرح کی حساب و کتاب ہمیں بھی اپنی زندگی میں کرنی چاہیے۔ اگر آپ حساب و کتاب کی قدر نہیں کرتے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب نہیں کرتے، تو سمجھ لیجئے کہ یہی زندگی آپ کے لیے ہلاک و برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے یہ اس کے لیے ہے، انسان جو کچھ بھی کوشش کرتا ہے، جو کچھ بھی محنت کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، وہ عنقریب جتنا اس نے محنت کیا ہے، جتنا اس نے کوشش کیا ہے، عنقریب ضرور بھی ضرور وہ رب العالمین کے پاس دیکھ لے گا۔ ثم يجزاه الجزاء الاوفى، اور اس شخص کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، جو وقت ہم سے گزر گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں نصیحت عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں کیا ہے کتنے ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، کتنے نمازیں ہم سے چھوٹ گئیں، کتنے ہم نے جھوٹ بولے، کتنے لوگوں کو ہم نے دل دکھایا، ظلم و ستم کیا، کتنے لوگوں کو ہم نے غیبت کی، چغلی کی، سود کھایا، یہ تمام چیزیں جو پچھلی زندگیوں میں ہم سے سرزد ہو چکی ہیں، ان تمام چیزوں کا حساب کرنے کا وقت ہے میرے بھائی۔ سال جب ختم ہو جاتی ہے، اس سال کے آخر میں جو ہمیں کرنے کا جو عمل ہے وہ یہی ہے۔ جس طرح غیر کرتے ہیں، جیسے ہی جنوری کا 1 تاریخ آ جاتی ہے تو پوری کی پوری رات جاگتے ہیں، پوری کی پوری رات جاگتے ہیں، یہاں تک کہ مرد عورت بازاروں میں نظر آتے ہیں، روڈوں میں نظر آتے ہیں، بے حیائی فحاشی کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ شریعت اس بات سے منع کرتا ہے، قرآن ہمیں اس سے روکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے کس مہینے سے ہوتا ہے؟ بولو میرے بھائی، کس مہینے سے ہوتا ہے؟ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے ہمارے عورتیں ہیں جو غیروں کی تہواروں میں، غیروں کی فیسٹیولوں میں، غیروں کی مجلسوں میں، غیروں کی رسم و رواجوں میں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے بھی کسی غیر قوم کی، دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کوئی شخص کسی دوسرے قوم کے طور و طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ شخص اسی قوم سے ہے، وہ شخص اسی طریقے پر ہے جس طریقے کو اپنایا ہے۔
تو آپ بھی اگر آپ غیروں کی رسم و رواج میں مبتلا ہیں، غیروں کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کی فیسٹیول میں اگر آپ مبتلا جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا ہے، انہی کے طریقے پر ہو، اسی قوم سے ہو، آپ اسلام دین محمد کے دین پر آپ نہیں ہو، بلکہ آپ اسی قوم سے ہو، اسی دین پر ہو جس قوم کو آپ اختیار کرتے ہیں، جس قوم کو آپ کہے محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے میرے بھائی، دیکھیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، آج کہے لوگ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہوئے، یعنی جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس کی کوئی فکر، کوئی سوچ فکر ہمارے دلوں کے اندر نہیں پایا جاتا کہ ہم کس لیے زندگی گزار رہے ہیں، کس لیے ہم زندگی گزار، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بس کہے دن ہو جاتی ہے تو دن پورا کہے پیسے کمانے میں ہمارا پورا وقت گزر جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور لوگ کیا ہے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین اسی آیت کے آگے فرماتے ہیں ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بھی نصیحت آتی ہے الا استمعوہ وہم یلعبون، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بھی بات مسلمانوں کے مومنوں کے کانوں میں جب پڑتی ہے تو وہ کھیلتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے اس کو سنتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لاہیت قلوبہم، پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے دل غافل ہیں، ایسے لوگوں کے دل کیا ہے، غافل ہے، یعنی وہ جان کر بھی انجان بنے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے چند دن کے لیے، کتنے دن کے لیے میرے بھائیوں، چند دن کے لیے ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے جو بنائی ہے تھوڑا بنائی ہے، باقاعدہ حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بات موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کو اللہ رب العالمین نے بہت چھوٹی بنائی، بہت تھوڑا بنایا اللہ رب العالمین نے۔ پھر اب جس زمانے سے ہم، جس معاشرے سے ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کے اندر نیکیاں، اچھائیاں کیا میرے بھائیوں پوری ختم ہو چکی ہیں، پوری کی پوری کہے ختم ہو چکی ہے۔ اب بچا ہوا جو ہے وہ صرف اور صرف برائیاں بچی ہوئی ہیں، بے حیائی، فحاشی بچی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل الدنیا کلھا، بے شک اللہ رب العالمین دنیا کو بہت چھوٹا، بہت تھوڑا بنایا ہے، وما بقی منها الا قلیل، لیکن اس کے اندر جو بچا ہوا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، من القلیل ومثل، اور جو کچھ بچا ہوا ہے اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منها كالصغر شرب صفوه وبقي قدره، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تالاب ہے، اس تالاب کے اندر صاف اور شفاف پانی موجود ہے، اور اس پانی کو پورا ختم کر دیا گیا، اس پانی کو پورا پی لیا گیا، اب جو بچا ہوا ہے کیا نظر آتا ہے؟ بولو میرے بھائی، کیا نظر آتا ہے؟ گدلا پن نظر آتا ہے، کیچڑ نظر آتا ہے، گندگی نظر آتی ہے۔ تو یہی دنیا کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ دنیا کی مثال ایسی ہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اب کب کہی یہ بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، 1500 سال ختم ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی کہ دنیا کے اندر نیکیاں، بھلائیاں، تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، صرف اور صرف کوئی چیز باقی ہے تو وہ شر و فساد ہے، فتنہ و فساد ہے، برائیاں ہیں، گناہ ہے، یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر باقی ہیں۔ اب جو وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کا موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے میرے بھائی۔ اس بات کو ہمیں غور و فکر کے ساتھ سوچنا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے کہا
من تشبہ بقوم فہو منہم. صرف ایک ہی طریقہ نہیں میرے بھائی. آج مسلمانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں, نوجوانوں کو دیکھیے, کتنے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو غیروں کے لوگوں کو دیکھ کر اپنے رہن سہن کو, اپنے چلنے ڈھلنے کو, کھانے پینے کو لوگوں کے طور طریقے کو اپناتے ہیں. دوسرے قوموں کی جو رسم و رواج ہے, دوسرے قوموں کی جو طور طریقے ہیں, اس طور طریقے کو آج ہمارے نوجوان اپنا رہے ہیں, اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. دیکھیے کتنے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو غیروں کو دیکھ کر اپنا حلیہ اپنے بال کٹواتے ہیں, اپنا پینٹ نیچے لٹکا کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے لباس, اپنے پینٹ, اپنا ہر چیز غیروں کے طریقے کو اپناتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. ایسے نوجوانوں کو شرم آنی چاہیے, مسلمان ہوتے ہوئے, مسلمان کا نام رکھتے ہوئے شرم آنی چاہیے. تو میرے محترم بھائیوں, میں یہی بات آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو وقت ہمیں دی ہے میرے بھائیوں, اس وقت کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. اب یہ سال گزر جانے سے لوگوں کے اندر جو فکر, جو سوچ ہے کہ ایک نیا سال آ گیا, خوشیاں مناتے ہیں, نیا سال آ گیا, خوشیاں مناتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا یہ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کس سے خطرناک ہے؟ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو موت آ جاتی ہے تو اس دنیا سے آخرت کی زندگی میں آپ چلے جاتے ہیں. کیا میرے بھائیوں, موت جب آتی ہے تو یہ دنیا چھوڑ کر آپ قبر کی مٹی میں سو جاتے ہیں, آپ کا کوئی اس سے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا. لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو جس کی بنیاد پر آپ کو دنیا کے اندر بھی وقت اگر آپ ضائع کر دیں گے, وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے, تو یہی وقت آپ کو کل قیامت کے دن قبر کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے بھی اس وقت کا حساب دینا ہوگا, اس وقت کا حساب دینا ہوگا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کو ضائع کرنا یہ موت سے بھی زیادہ بدتر ہے, موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں, وقت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح نیا سال منانے کے تعلق سے صالح بن فوزان جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ غیروں کا رواج ہے. یہ جو بھی شخص اس گناہ میں, اس نئے تہوار میں, نئے سال کی مبارکبادی میں لوگ شامل ہوتے ہیں, ایسے لوگوں سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ایسے لوگوں سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے لوگوں سے کیا ہے میرے بھائیوں, اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے صالح بن فوزان رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی ہیں, اتنی بڑی گہری بات ہے وہ میرے بھائیوں, سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو بھی لوگ غیروں کی, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, جو کوئی بھی جس قوم کی ان کے رسم و رواج میں, ان کی محفلوں میں, ان کی عیدوں میں, ان کی فیسٹیولوں میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں, شامل ہو کر ان کی مبارکباد دیتے ہیں, تمام چیزوں کو ان کے ساتھ رہ کر پورا ان کے طور طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں, صالح بن فوزان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ایسے لوگوں کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں, ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن ہمیں دی ہے, اسے نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی سدھارنے کے لیے, اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا. اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین, پسندیدہ مذہب, پسندیدہ اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے. تو ہمیں دین اسلام کے طور طریقے کو اپنانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. آج مسلمانوں کو دیکھیے, آج اسلام کی جو شریعت ہے, اسلام کی جو احکام ہے, اسلام کے جو طور طریقے ہیں, اس کو چھوڑ کر غیروں کو اپناتے ہیں. یہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے.
یہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کے جو حقوق ہے، مسلمان کا جو طریقہ ہے، اس کے مطابق آپ کی زندگی گزارنی چاہیے. تبھی جا کر آپ کو مسلمان کا لقب دیا جائے گا، تبھی جا کر آپ کو مومن کا لقب دیا جائے گا. آپ مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کا جو مقام، جو مرتبہ ہے، آپ کے یہاں اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ مسلمان کہلانے کے لائق بننا چاہیے. دوسروں کے سامنے مسلمان بننا، مسلمان کا نام لینا ایک بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ مسلمان ثابت کرو، آپ مومن ثابت کرو. یہ حقیقی بات ہے، یہ سچی بات ہے میرے بھائیوں. دیکھیے وقت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اس دعا کو جانتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے کہے خطبے کے اندر اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا. اب اس بات کو پھر دہرانے کی ضرورت اس لیے آئی ہے کہ نیا سال کیا ہے، آ رہا ہے، اور لوگ ہمارے مسلمان بہت سارے، خاص طور پر بچے، نوجوان، عورتیں اس میں کیا ہے شامل ہوتے ہیں، ان کے رسم و رواج کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو ہمیں اپنانے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. ہمارے نوجوان بچوں کو، عورتوں کو، اور جس سے بھی آپ کا تعلق ہے جو کہ مسلمان ہے، ان تک آپ لوگ یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وقت کے تعلق سے جو لوگ کہے نئے سال پر خوشیاں مناتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بیت الخلاء کو اگر ہم جاتے ہیں تو جانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جانے سے پہلے پڑھنا چاہیے. پھر ضرورت پوری کرنے کے بعد جب ہم باہر آتے ہیں، کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک. کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کیا میرے بھائیوں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پوری کرنے کے بعد باہر آ کر اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ غفرانک کہہ کر. کیونکہ جو وقت قضاء حاجت بیت الخلاء میں جا کر، ہم سب جانتے ہیں بیت الخلاء میں جا کر کوئی بات کرے گا؟ کیا میرے بھائیوں وہاں پر کوئی ذکر و اذکار ہوتا ہے؟ کیا میرے بھائیوں بولیے، کوئی دعا پڑھتے ہیں؟ کوئی کسی بھی چیز کا وہاں پر ذکر نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اس لیے اہتمام کرتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین، اے میرے پروردگار تو مجھے بخش دے، اے میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے. جتنا وقت کیا ہے بیت الخلاء میں نے وقت گزار دیا ہے، اس وقت میں نے تیرا ذکر نہیں کیا. دیکھیے کتنی بڑی تڑپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کو ضائع کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی قدر کیا کرتے تھے. آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھیے، ہمارے پاس وقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، سہولیات بھی ہے، اسباب بھی ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نماز کو جو وقت ہے وقت پر ہم نماز ادا نہیں کرتے. دن میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت ہم نہیں کرتے، دعا کا ہم اہتمام نہیں کرتے، ذکر و اذکار کا ہم اہتمام نہیں کرتے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور میرے دوستوں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف و خشیت پیدا کرو. جب تک تم اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف و خشیت پیدا نہیں کرو گے تو تم اللہ رب العالمین کو دنیا میں کبھی بھی راضی نہیں کر سکو گے. تمہاری زندگیاں 100 سال کی ہو جائیں، 200 سال کی ہو جائیں، تب بھی تم اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر سکو گے. ہمیں اس دنیا کے اندر کس کی تیاری کرنا چاہیے؟ بولے میرے بھائی، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ہم اس دنیا میں رہ کر جو وقت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس وقت میں جہنم سے بچنے کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. جو وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، اس وقت میں جنت میں جانے کی بھی تیاری کرنی چاہیے. جو وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں
تیاری دی ہے اس وقت میں قبر کے عذاب سے بچنے کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ آج مسلمانوں کو دیکھتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم اپنے پروردگار کی طرف تمام کے تمام لوگ جھک پڑو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کی زندگی اپنی زندگی گزارو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، عذاب آنے کے بعد تمہیں موت آ جائے، موت آنے کے بعد تم اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچ جاؤ، اور وہاں پر جب تم کھڑے ہوگے تو تمہارے پاس، تمہارے ہاتھ میں، تمہارے دفتر میں کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، تو تم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا چہرہ کیسا دکھاؤ گے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی خطا کر بیٹھتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو اٹھانے سے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے پاس کوئی ایک نیکی نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، اس کی پوری دفتر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو وہ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے دکھائے گا؟ بولو میرے بھائی۔ تو دیکھیے آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لا تنصرون، پھر وہاں پر اس کو کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ دنیا کے اندر اگر ہمیں کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ماں باپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے رشتہ دار اس کی مدد کرتے ہیں، کیا میرے بھائیوں؟ اس کے ماں باپ، اس کے دوست، جو اس کے ساتھی ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہاں پر اس کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کو مدد کرنے والا صرف اور صرف اس کی نیکیاں، اس کی عبادتیں، اس کا اچھائی، وہی چیزیں اس کو وہاں پر کام آئیں گی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور تم اللہ رب العالمین کی فرمان کے مطابق اتباع کرو، جو کچھ اس نے نازل کیا ہے اس کے مطابق تمہیں عمل کرو، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر آ جائے، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر آ جائے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، اور تم شعور بھی نہیں رکھتے، تمہیں اطلاع بھی نہیں ہوگی کہ تمہاری جسم سے تمہاری روح قبض ہو جائے گی۔ تم نیکی کرنے کی جو اپنے دلوں کے اندر کہتے ہو کہ ابھی عمر باقی ہے، ابھی سال باقی ہے، ابھی مہینے باقی ہے، کہ جوانی میں ابھی تو جوانی ہے، تو جوانی ختم ہونے کے بعد عبادتیں کر لیں گے، بوڑھے ہونے کے بعد توبہ کر لیں گے، یہ سوچ فکر رکھنے والوں غور کرو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف احساس کرو، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر آ جائے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نیکیوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، اچھائیوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو یہاں پر بتانے کا ایک مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ نیا سال کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس کسی نے بھی، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کسی بھی لفظ کا، کسی بھی انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ تمام لوگ مسلمان، مومن، ہر کوئی کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا من تشبہ بقوم، جس کسی نے بھی کسی غیر قوم کی رویہ اختیار کرتا ہے وہ شخص اسی قوم سے ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اٹھائے گا، امت محمدیہ کے نام پر اٹھائے گا، جو لوگ مسلمان مومن ہیں وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر کہے کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ غیروں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو لوگ غیروں کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں کہے لاگو کرتے ہیں، کل اللہ رب العالمین کے، کل قیامت کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام مسلمان، تمام مومن امت محمدیہ بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن جو لوگ غیروں کے طریقے کو اپناتے تھے وہ لوگ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر کھڑے نہیں ہوں گے، صف میں کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو ہٹا دیا جائے گا، تو
تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، آخر میں یہی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کی بات میں نے جو آیت تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے، ذرہ برابر بھی اچھائی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے، ذرہ برابر بھی گناہ کرتا ہے، اس کو بھی وہاں پر دیکھ لیا جائے گا۔ اب یہ ذرہ کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ذرے میں من تشبہ بقوم فہو منہم اگر ہے تو آپ کی تمام کے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہمارا اسلام، قرآن ہمارا رہنما ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈل اور نمونہ ہے، اس کو اپنانے کے بجائے آج ہمارے مسلمان غیروں کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، جو سچی اور اچھی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو معلوم کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ تو یہی چند باتیں تھیں میرے بھائی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی، جو بھی باتیں ہم نے اب یہاں پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں سننے کی کوشش کی ہے، ان باتوں کو سب سے پہلے خود عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ اپنی زندگی کی اصلاح کریں گے۔ کیا میرے بھائیوں نیا سال منانے کی کوشش کریں گے؟ بولو میرے بھائی، نئے کریں گے۔ تو یہ نیا سال منانا یہ کیا ہے؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ ہمارا نیا سال کون سا ہے؟ محرم ہے۔ تو محرم میں ہمیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے اپنی زندگی کے اندر پورا سال ہم نے جو گزرا ہوا ہے، اس سال میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو ایک سال کیا ہے مجھ سے چلا گیا اور سال کے اندر مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہو گئے، بہت سارے خطائیں سرزد ہو گئے، ان تمام گناہوں کو تو بخش دے۔ اب یہ نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے تو میں ایک نئی زندگی گزاروں گا، میں تجھ سے راضی کرنے کی کوشش کروں گا، تیرے قرآن کے اوپر عمل کروں گا، تیرے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ اس چیز کا وعدہ اللہ رب العالمین سے کرتے ہوئے کیا ہے؟ نیا سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہی اصل ہے میرے بھائی، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں، ان باتوں کو خود عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو خبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔